کر آپ نے پڑھی اور طریقہ ذکر سیکھا، ذکر کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا۔ رجال الغیب اور جن، امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ کی بڑی عزت کیا، یہ یمنی ہے اصل میں اور یہاں رہا کرتے تھے، ان کی محبت ہو گئی، ان کو ان سے، ان کو ان سے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مسجد نبوی کی ایک جگہ پہ لے گئے اور جا کے کہنے لگے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے کہنے لگے، بھائی تم یہاں عبادت کیا کرو اس جگہ پہ۔ کہنے لگے حضور یہاں کیوں کیا کرو؟ اب ذرا جملہ سنیے گا، یہاں عبادت کیا کرو۔ کہنے لگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے مرشد جو ہیں شیخ قطب العالم رکن الدین ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ ہر جمعہ اور ہر سوموار کو یہاں آ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کہاں ملتان اور کہاں مدینہ المنورہ، ہر جمعہ اور ہر سوموار کو وہ یہاں آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لوگ یا بچے یا کوئی نئے آدمی میری بات سنتے ہیں تو کہیں گے مختار یہ ایسا پاسبل ہے یار؟ ہاں، یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں طے زمانی اور طے مکانی۔ یہ طے مکانی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ تصوف میں ماہر ہو جائیں گے نا، روحانیت کے اندر، یہ سفر کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں، پھر ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہم کو کہاں سے نکل کے کہاں چلے جانا ہے۔ میں ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا کہ میری عادت نہیں ہے سائنس میں جاؤں، فقہ میں جاؤں، ان چیزوں میں جاؤں، میں تو لوگوں کو صرف سادہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ آئنسٹائن جو ہے نا، اس نے ایک ورم ہول کا بتایا تھا کانسیپٹ۔ ورم ہول کیا ہوتا ہے؟ وہ اس نے ورم ہول یہ بتایا تھا ایسے کر کے، کہنے لگا دیکھو اگر تم اس طرح، یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے، اگر تم یہاں سے سفر کر کے یہاں جانا چاہو تو تمہیں کئی نوری سال لگ جائیں گے۔ نوری سال یعنی لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتے ہوئے تمہیں کتنے ہی سال لگ جائیں گے کہ تم یہاں پہنچو، تو اتنی زندگی نہیں ہے۔ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ تم سفر کرو تو کئی سال لگ جائیں تو بھی نہ پہنچ پاؤ۔ لیکن اگر تمہیں ورم ہول کا پتہ چل جائے تو پھر تم یہاں سے داخل ہو تو تھوڑے دیر میں یہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ آئنسٹائن نے بہت پہلے نظریہ دیا تھا اور یہی معراج میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے وہاں سیدھا اوپر چلے گئے۔ تو یہاں سے سیدھا کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ تمام رستے جو ہیں جن میں شارٹ کٹ ہے، وہ رستہ وہاں سے جاتا تھا اوپر، اور وہ خاص رستہ تھا۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو بار بار اپنا نام بتانا پڑا ہے۔ جیسے یہاں FBI کی پیٹاگن میں جانا پڑے یا آپ کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑے تو بار بار آپ کو اپنی ID بتانی پڑتی ہے۔ وہ بار بار ID بتا رہے تھے اپنی، کیونکہ اس رستے سے کوئی گزرتا نہیں ہے۔ آپ جائیے پینٹاگن میں چلے جائیے، آپ کسی جگہ جائیے جو امریکہ یا ایون کہ آپ یہ جو آرمی کے ہیں جائیے، آپ کو ہر وقت بتانا پڑے گا، نکال کے یوں۔ ایون کہ جو بڑے سینسٹیو ادارے ہیں وہاں آپ کو اپنی آنکھیں آگے کرنا پڑتی ہیں، وہ آنکھوں کو جو ہے اسکین کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دینا پڑتا ہے، پھر جا کے دروازہ کھلتا ہے۔ میں سمپل سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو طے زمانی اور طے مکانی کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہو تھوڑے سے وقت میں یوں سفر کر لیتے ہو۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم سائنس کو نہیں مانتے، تو چلیے قرآن مجید کو تو مانتے ہیں نا۔ تو وہ کیا ہے واقعہ سلیمان علیہ السلام کا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تخت چاہیے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا زبور کا تھوڑا سا علم تھا، اس کے پاس پورا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ میں لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک ٹوینکلنگ ود ون این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو یہ لے آؤں گا تو وہی ہے نا جو جاؤں گا بھی ہوگا۔ تو اب وہ گئے اور آئے، اور پلک جھپکنے میں تو آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ گئے اور آئے ہیں۔ تو بس یہ ایک بہت بڑی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ولیوں پہ اعتراض مت کرنا، سمجھ نہ آئے تو چپ ہو جاؤ، اعتراض مت کیا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جمعہ اور سوموار کو یہ ملتان سے آتے ہیں، تو اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی زبور کا علم رکھنے کے بعد اتنی دور جا کے پلک جھپکنے میں واپس آ سکتا ہے، تو جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کی طاقت کو مانتے ہوئے ہم لوگوں کو اتنی مار پڑ جاتی ہے کہ ہم لوگ سب کا انکار کر دیتے۔ یعنی ہم سلیمان علیہ السلام کے امتی کی طاقت کو مان لیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی طاقت کو نہیں مانیں گے۔ زبور کے علم والے کی طاقت کو مان لیں گے، قرآن مجید کے علم رکھنے والے کی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھیا دلیل اور کوئی نہیں ہوگی۔
تو آپ جو ہے وہ وہاں سفر کرنے کے لیے سفر کرتے اور وہاں جو ہے وہ پہنچاتے. تو شیخ رکن الدین امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ فرمایا کہنے لگے یہ کتب سندھ ہیں اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلی جو ہیں یہ کتب ہند ہیں. تو اکثر جب مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بیٹھتے تو یہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ضرور کرتے, اس لیے میں نے ان کے بعد ان کا ذکر کیا. بندہ نواز گیس دراز وہ ان کے خلیفہ اعظم تھے اور پھر چونکہ ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا اس لیے میں نے ذکر ان کے بعد ان کا کر دی. مسجد نبوی میں مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے امامت بھی کروائی. اب وہ کیسے ہوئی؟ امامت کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو قابلیت کا اظہار ہو, پتہ چلے تو مصلی امامت پہ کھڑا کرتے ہیں. تو مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کھڑا کر دیا؟ ہوا اصل میں یہ کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ملیح تھا, سانولا تھا آپ کا رنگ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ملتان پہ رہتے ہیں, ملتان میں گرمی پڑتی ہے, کچھ شریف ملتان یہ سارا علاقہ جو ہے یہاں گرمی پڑتی ہے, اور گرمی جہاں پڑتی ہوگی وہاں رنگ ذرا سانولا ہوگا. آپ کا رنگ سانولا تھا تو وہ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ تم سید نہیں ہو, مجاوروں نے کہا تم سید نہیں ہو. انہوں نے کہا اچھا. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کہنے لگا السلام علیکم یا جدی, آ میری جد, آپ سلام ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے جواب ہے وعلیک السلام یا ولدی, یا میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو. اللہ اکبر جل شانہ, تجھ پر بھی سلام ہو. انت منی وقرۃ عینی, تو مجھ سے ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس وقت وہاں جب آپ نے یہ جملہ بولا تو شیخ بدر الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور مجاوروں نے بھی اس جملے کو سنا. مجاور تو کھڑے ہوئے, ہاتھ چومنے لگے, سید زادہ سید زادہ, آپ کے نسب کی تصدیق ہو گئی. تو سب نے کہا حضور آپ امامت کرائیے. تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں امامت کرائی. ایسے پیر ہوتے ہیں, یہ صوفی ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں کن صوفیوں کو دیکھ کر صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ہیں صوفیہ مسجد نبوی میں جا کر امامت کروا رہے ہیں.